السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. چیک لسٹ مل گئی تھی؟ پڑھی تھی؟ اس کو بھرنے کی تیاری کی تھی؟ پہلے دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ریڈی ہو جائیں. کیا فائدہ ہوگا بھرنے کا؟ کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی باہر کا شخص یہ دیکھے گا تو وہ پڑھ کے ہنسے گا، فنی لگے گا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ سکھاتے ہیں نا. لیکن یہ ہمیں کس نے سکھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم اس لیے ان سے، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں وہ سکھایا جو ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں سکھایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو ضروری سمجھ کے، فائدے کا سمجھ کر وہی کرے گا جس کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہمارے خیر خواہ ہیں، سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، اور سب سے بڑھ کر سچی بات کرنے والے ہیں، اور ان کی بتائی ہوئی چیز پر میرا اعتماد ہے، یقین ہے، اور ہر ایک سے بڑھ کے مجھے ان پہ زیادہ ٹرسٹ ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ سچ کہا اور وہی فائدے کا ہے. میرے علم میں ہے یا نہیں، مجھے سمجھ آئی یا نہیں، یہ بات کی بات ہے، اس کو سمجھنا ہے، جاننا ہے. لیکن اس انتظار میں نہیں رہنا کہ اچھا جب تک سمجھ نہیں آتی تو اس وقت تک میں اپنی مرضی کرتا ہوں، جب سمجھ آئے گی تو پھر پیروی کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت لینے کا ذریعہ بھی یہی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کیا انعام ملے گا؟ یحببکم اللہ. کیا واقعی ہم سچے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ ہم اپنی اس بات میں کتنے سنجیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے؟ اگر ہم ہیں تو پھر ہمیں کچھ مشکل نہیں، اور اگر نہیں ہے تو بس جیسی زندگی پہلے تھی ویسی بعد میں بھی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک شخص کو پتہ چلتی ہے ایک بات اور وہ کرنے لگ جاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص اس وقت کرتا ہے جب اس کا کوئی اور پروف مل جاتا ہے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایمان کا فرق ہے، اعتماد کا فرق ہے، یقین کا فرق ہے، اور اجر اور ثواب کا بھی فرق ہے. ایک شخص اتباع سنت سمجھ کے کرتا ہے ایک چیز کو، اس کا اجر کچھ اور ہے، اور ایک شخص اس وقت کرتا ہے جب اس کو کوئی پروف مل جاتا ہے، جب وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، جب اس کا فائدہ سامنے آ جاتا ہے. پھر اس نے کس لیے کیا؟ فائدے کے لیے کیا، پروف کے لیے کیا، کسی اور پر اعتماد کرتے ہوئے کیا، سنت سمجھ کے تو نہیں کیا. فرق ہے نا. اسلام ہمیں غور و فکر سے نہیں روکتا. آپ ضرور غور و فکر کیجئے، ہر بات پر رک کر سوچئے کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں. آنکھیں بند کر کے اس کو فیل نہیں کیجئے، غور کیجئے کیوں کر رہی ہوں. شروع میں یاد ہے آپ کو بتایا گیا تھا کہ کسی بھی کام کو کرنے کے جب تک فائدے نہ پتہ ہوں اور نہ کرنے کے نقصان نہ پتہ ہوں تو اس وقت تک ہم اس کو اختیار نہیں کرتے، اور پھر وہ عادت نہیں بنتی ہماری. تو ان میں سے کسی بھی عادت کو کیوں اپنانا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، یا کیوں چھوڑنا ہے، اس کے نقصان کیا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے، اور شعوری طور پر خالص نیت کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کیجیے. یہ اسائنمنٹ صرف ایک بہانہ ہے کہ ہم کچھ کر لیں، ہمیں یاد دہانی ہو جائے، ریمائنڈر ہو جائے، کیونکہ ہم بہت سی چیزیں جانتے ہیں، عمل میں نہیں ہے. اور کوئی کچھ بتائے گا؟ یہ ایک کٹھی کمپائل ہوئی جب سامنے آئی نا، تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرا مائنڈ ڈی ٹریک نہیں ہوا کسی اور نیگیٹو چیز کی طرف. یعنی مجھے تھا کہ دن بھر میں اتنے سارے کام ہیں اور مختلف مواقع کے ہیں، تو وہ ہر مواقع کے لحاظ سے جیسے جیسے یاد آتا جا رہا ہو، کچھ کر لیا، کچھ بھول چوک میں رہ گئے، یا وہ تو سارا وقت مائنڈ جو ہے وہ اسی چیز پہ رہا. تو اس سے بہت الحمدللہ فائدہ ہوا. یعنی ایک پروڈکٹیو دن گزرا، یا سوچ برقرار رہی، پازیٹیو رہی. آپ؟ السلام علیکم.
استاذہ میں نے جب یہ اس کو پڑھا کل میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا اس کو کہ اس کو کس طرح سے میں خود بھی عمل کروں اور اوروں تک بھی پھیلاؤں. تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ آپ اس کی ملٹیپل کاپیز کر رہا ہوں نا, تو ایک آپ اپنے لیے رکھ لیں. وہ بابا جی تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں. جب انہوں نے پڑھا تو وہ بہت خوش ہوئے. سادہ سے ہیں مگر ان کی بات مجھے بہت اچھی. انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب سمپلی آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑتا اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ دن میں آپ نے کیا کرنا ہے. پھر میں گھر گئی تو میں نے اپنی مدر ان لا کو دیا, انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ کچھ کاپیز آپ لے لیں تو آپ اپنی جو گلی میں پڑوسی ہیں سارے ان سب کو دیں نا, تو ان سب کو بھی پہنچا دیا. تو وہ مطلب اتنی مجھے اچھی چیز لگ رہی تھی کہ میں نے ایٹ لیسٹ تھاٹ تو دے دی دوسروں کو کہ آپ نے کرنا کیا ہے, اور خود انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گی تو انشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایک چیز شروع کرتے پھر بھول جاتے ہیں یا چھٹ جاتی ہے, تو ایٹ لیسٹ ہماری تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ میں تو ہے کہ یہ کرنا ہے. اگر آج نہیں کیا تو کل کر لوں, کل نہیں تو پرسوں کر لوں, کرنا تو ہے نا. اور اگر نیت مسلسل رکھی, مثلا تہجد پڑھنے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی حاضری لگتی جا رہی ہو کہ یہ سچا ہے اپنی نیت میں, کسی وجہ سے نہیں اٹھ پا رہا, تو نیت کا بھی اجر ہے نا اگر وہ جینوئن نیت ہوگی. ٹھیک ہے نا, جو اپنی نیت پہ سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام ضرور کروا لیتے ہیں, ضرور اس کو توفیق دے دیتے ہیں, چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. جی آپ؟ استاذہ میری برٹش فرینڈ تھی, تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتی تھی کہ میں یہاں رہتی ہوں تو مجھے اتنا اپنا آپ بلیسڈ فیل ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ایک بیسک گائیڈ لائن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک پرفیکٹ بینگ ہے. یہاں کے لوگ کبھی ایک ریسرچ کو فالو کرتے ہیں, پھر وہ نلیفائی ہو جاتی ہے, پھر دوسری ریسرچ کو, پھر وہ نلیفائی ہو جاتی ہے, پھر تیسری ریسرچ کو. تو جب میں نے اس کو دیکھا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا ہمیں تو کسی ریسرچ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ود مائنیوٹ ڈیٹیلز has been told by Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. اور پھر یہ کہ ایک دفعہ آپ عادتیں پختہ کر لیں, وہ ساری زندگی کے لیے پھر چلتے جائیں. یہ نہیں کہ کل کو آپ کو کہا جائے گا نہیں اب یہ چھوڑ دیں, اب یوں نہ کریں, ایسا کریں, یہ بھی مسئلہ نہیں. اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. جی استاذہ ایک یاد دہانی بھی ہے نا, میں دیکھ رہی تھی کہ میں نے کچھ چیزیں پڑھی جو میں کرتی رہی ہوں کافی عرصے سے, اور پھر مجھے نہیں پتا کہ میں نے وہ کب چھوڑ دی. تو وہ میں نے پڑھی تو میں نے کہا یہ تو میں کر رہی تھی اور مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کب چھوڑ دی. بالکل بالکل, یہ دیکھنے سے پھر ہو جائے گا کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم. استاذہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ جا کے شیئر کیا, بچے میرے کوشش بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سنتوں پہ پہلے بھی عمل کرتے ہیں, باتھ روم میں جانے کی, باہر آنے کی, سونے کی, لیکن بہت ساری چیزیں ظاہر ہے بچے بھول جاتے ہیں. تو میں نے کل ان کے ساتھ جا کے اس کی فوٹو کاپیز کرا کے گھر میں بھی لگائی ہیں, اور میرے گھر میں بچے جو ہیلپر ہیں میری ان کو بھی دیا, وہ کافی ساری میرے ساتھ کوشش کر رہی ہوتی ہے ہر چیز پہ عمل کرنے کی. تو میں نے بچوں کو یہ کہا کہ اس میں ہم مارکس ایٹ دا اینڈ آف دا ویک آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے کون زیادہ اٹین کرتا ہے. تو بچے کل سے نا بہت انتھوزیاسٹکلی وہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے, اور کل ہم نے تیاری کی ہے اس کی سارا. الحمدللہ, یہ تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ مارکس جو ہیں اگر دے دیں تو خود اینڈ میں اپنا گراف بھی بنا سکتے ہیں ہر ویک کا. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جب نہیں کوئی کام کر رہے, مسلسل آپ نے دیکھا کہ پورا ویک ہی نہیں کیا, تو ان ایریاز کو پھر ریڈ کر دیں آپ اپنی لسٹ میں خود ہی کہ یہ میری ابھی عادتیں ڈالنے والی ہیں, اور پھر اپنا محاسبہ خود کریں کہ میں آخر کون سی ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے نہیں کر پا رہی. کرنا تو چاہیے مجھے, میں کیوں نہیں کر پا رہی, میرے اندر کیا مشکل ہے, کیا رکاوٹ ہے, تاکہ اس رکاوٹ کو دور کیا جائے. اور ایک اور ٹپ یہ ہے کہ میں جب اپنا اس طرح محاسبہ کرتی ہوں نا, تو جہاں میں سمجھتی ہوں کہ میں ناکام ہو رہی ہوں اپنی اس عادت میں یا سنت کے فالو کرنے میں, تو پھر میں استغفار کرتی ہوں کہ میرے گناہ ہی رکاوٹ ہے میرے اس نیک عمل میں. تو جب محاسبہ کریں گے تو ساتھ ہی پھر آپ رک کے استغفار بھی کریں گے سچے دل سے, اور اللہ سے رو کے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اور جب آپ کیلکولیشن شروع کریں گے تو بلیو می اپنا آپ ایسا سامنے آئے گا کہ خود آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا. پہلے تو میں کہتی ہاں وہ آج اصل وجہ یہ تھی کہ یہ ہو گیا تو پھر وہ میں نے نہیں کیا تو اچھا یہ ہو گیا, اس طرح کی جسٹیفیکیشن دے دے کے نا تو چیزوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں. لیکن جب وہ سامنے نقشہ بنتا ہے نا تو اپنے آپ کو آئینہ دکھانا آسان ہو جاتا ہے. اگر واقعی آپ دیکھنا چاہیں, اپنے آپ نہ دیکھنا چاہیں تو اور بات ہے, دیکھنا چاہیں تو وہ پھر کہتے یہ میں اس عمل میں یا اس کام میں اتنی لو, اتنی نیچے, اتنی پیچھے, اور امیدیں بڑی بڑی اور عمل کچھ ہے نہیں, کیا بنے گا. یہ احساس اپنے اندر پیدا ہو جائے کہ میں پیچھے ہوں, میں نیکی میں کم ہوں, تو آپ کے اندر پھر
آگے بڑھنے کی ایک سوچ پیدا ہوتی ہے. ورنہ تو انسان اپنے آپ کو اتنی تسلیاں دیتا ہے کہ فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی سیٹرڈے کو جب اس کو جا کے میں نے پڑھا تو کچھ چیزیں تو پہلے سے تھیں اندر اور آسان بھی لگیں، لیکن کچھ چیزیں مجھے لگا کہ شاید میں نہ بھی کر پاؤں، اتنی ڈیفیکلٹ ہیں کہ وہ عادت میں ہے ہی نہیں. پھر میں نے ان کی فوٹو کاپی کروائی کہ چلو پہلے ہفتے میں نے نہ کیا تو اگلے پورے منتھ ٹرائی کرتی رہوں گی اور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور صبح جب میں مارک کر رہی تھی تو مسواک کا تھا کہ اچھی طرح مسواک کیا کہ نہیں، مجھے لگا اچھی طرح نہیں کیا، اب تو یہ جھوٹ ہو گیا، کراس کرنا پڑے گا. دوبارہ گئی، دوبارہ اچھی طرح مسواک کیا اور اب پھر ٹک کرنا. اس میں آپ دیکھیں کہ مسواک اللہ کی رضا کی خاطر کی تو کوئی بات نہیں، ایک دن کراس کے اگلے دن پھر یاد آئے گا اوہو کل یہ کیا تھا. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جو کام جس ایریا کے ہیں اس ایریا میں اتنے سے کٹ کر کے حصے کو پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، ری رائٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں. جی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جیسے شروع کے لیکچرز میں ہم نے سیکھا تھا کہ پلاننگ کیسے کرنی ہے اور ہر چیز کی پلاننگ، تو وہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا. اگر میں اپنے فائنینس کو پلان کر رہی تھی تو میری عبادات میں مسئلہ ہو رہا تھا. مطلب ایٹ اے ٹائم ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہو رہی تھی. تو ایک تو مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے پتا چل گیا اچھا ملٹی ٹاسکنگ ایسے کی جاتی ہے. اور دوسرا پھر میں نے اس کا یہ سوچا کہ ٹھیک ہے اسائنمنٹ ہے مجھے ریٹرن کرنی ہے، میں نے اس کی پہلے فوٹو کاپیز کروا لی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا میرے پاس کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں. ایک اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو امپروو کرنے کے لیے مزید مشورے لکھ کر دیجیے. جی میں نے جب سٹارٹ کیا تھا نا یہ میرا، تو اس میں یہ تھا کہ مجھے یہ جو ٹائٹل تھا نا اس کی اتنی صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور جب وہ میں نے چیک لسٹ میں سب سے پہلی چیز دیکھی کہ مسواک اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ اس کی مجھے ایک دم سے سمجھ آ گئی کہ میں ہر چیز میں پہلے فائدہ دیکھتی تھی کہ اس کا سائنٹیفکلی کیا فائدہ ہوگا، اور مسواک کے میں نے پھر فائدے جا کے پڑھے بھی، لیکن جیسے وہ اللہ کی رضا کے لیے آیا نا تو مجھے یہ ٹائٹل بھی کلیئر ہو گیا کہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے جو ہمیں سنتیں بتائی ہیں اگر ہم ان کے پیچھے ان کی جو فائدے ان کو نہ بھی دیکھیں، اللہ کا حکم ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور دوسری چیز میرے اندر پروڈکٹیوٹی بہت بڑھی کہ جب وہ ہم چیک لسٹ پہ ٹک کریں گے نا تو اینڈ آف دا ڈے فیل ہو رہا تھا کہ آپ اچیوڈ سم تھنگ، اور جب نہیں کر رہے تھے تو ایک تھوڑی سی ایک سیڈ فیلنگ کہ اچھا یہ کام رہ گیا. نارملی اگر ہم یہ چیک لسٹ نہیں کر رہے اور وہ کام چھوٹ جاتے تھے وہ اتنی سیڈ فیلنگ نہیں آتی تھی، تو اب وہ پروڈکٹیوٹی کی فیلنگ اور بھی زیادہ بڑھ گئی. السلام علیکم. میں نے سب سے پہلے جو بات کرنی تھی وہ یہ کہ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس لسٹ کی وجہ سے آج پہلی دفعہ میں نے زندگی میں اشراق کے نفل پڑھے. الحمدللہ. جی ہم لوگوں کو بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے نا دنیا کی چیزوں کا، اور ہمارے غم بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں، فلاں میرے سے اس چیز میں آگے نکل گیا وہ اس چیز میں. تو میں سوچ رہی تھی ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا جب انہوں نے وہ مارکس کی بات کی نا کہ بچے ٹوٹل کریں، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہمارے گھر میں اس طرح کا ماحول نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مارکس کمپیئر کر سکیں، تو میں جب کسی کام میں اپنے آپ کو سست فیل کروں نا کہ سستی ہو رہی ہے اور میں یہ نہیں کر رہی اور ریڈ مارک لگا چلا جا رہا ہے ہر ویک اور میں اس کام کو نہیں کر رہی، تو میں یہ اپنے ذہن میں ایک امیجن کرتی ہوں، ویژولائز کرتی ہوں کہ وہ کام کوئی اور کر کے اور جنت میں چلا گیا اور میں اس کام کی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہوں، یا میرا اسٹیٹس اللہ کے نظر میں پیچھے ہو گیا. تو وہ جو چیز جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے نا، وہ جو سینس آف کمپٹیشن ہے، اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش، اس میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. بالکل. ایک اور چیز یہ ہے پیچھے رہنے کی یا کوئی بھی چیز نہ کرنے کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ہم رش میں ہوتے ہیں، جلدی میں، اب جلدی ہے زبان کیسے صاف کریں، جلدی ہے یہ کیسے کریں، تو پھر سوچیں کہ جلدی کیوں ہے، جس چیز کے لیے جلدی مچائی ہوئی واقعی وہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ ہم ایک سنت کو چھوڑ دیں اور جلدی مچا دیں. دوسرے ہوتا ہے نیگلیجنس، غفلت کا علاج کیا ہے؟ یاد دہانی کرانا. اینی ادر ریزن خود نوٹ کیجئے کہ کیا اور وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کوئی کام نہیں کر پاتے، پھر اس ریزن کو خود omit کیجئے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جب میں اس کو پڑھ رہی تھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو عمل میں تو ہیں لیکن کبھی سنت سمجھ کے نہیں کیا. تو یہ پیج ایسے لگا جیسے بہت زیادہ محتاط ہو کر زندگی گزارنے کو کہتا ہے، کیونکہ سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو لکھے جائیں لیکن ہمارے سامنے رزلٹ کوئی بھی نہیں. اگر ہم خود مارکنگ کریں گے، اس کی اپنی اصلاح خود کریں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اصل میں تو اسی دن کی تیاری ہے نا، یہاں یہ اعمال نامہ کیوں بھر رہے ہیں؟ تاکہ اس دن کی تیاری کر سکیں. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا. کہاں دیکھے گا اپنے اعمال کو؟ کہاں؟ اگر لکھ کے سامنے ہوں گے تو زیادہ آسانی سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور مجھے جو فائدہ اس کا فیل ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی مینٹل لیزینس جو ہے وہ بھی دور ہوتی ہے.
آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ چینلائز ہوتی ہیں, آل دا ٹائم سوچ رہے ہیں اور اچھی پازیٹیو چیز سوچ رہے ہیں. بالکل اچھی والی نیت میں نے کی کہ میں کروں گی, تہجد پڑھوں گی. اور آج صبح جب میں اٹھی, آج اتنی نیند آئی ہوئی تھی, بہت زیادہ ہی نیند آئی ہوئی تھی, اور امی نے مجھے ایک آواز تھی تو اس ٹائم میں اٹھی, اور اس ٹائم جو خوشی تھی اور نماز جب پڑھی تو ابھی تک ایکٹیو. ایسے مجھے لگتا ہے نیند ہی آتی رہے گی, اب کلاس میں نیند ہی آتی رہے گی. بہت سی چیزوں کا تعلق سوچ سے بھی ہوتا ہے نا, کہ ہم اپنے اوپر ایک وہم یا خوف طاری کیے ہوئے ہوتے ہیں, کیا پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ان معاملات میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. چلیے آگے چلتے. اگر میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے تو پھر مجھے اپنے آپ کو اپنے رب کا پسندیدہ بنانا ہے. اس بات پر غور کرنا ہے اور اس بات پر عمل کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے رب محبت کرتا ہے. جب تک میرے اندر وہ کوالٹیز نہیں آتی, جب تک میرے اندر وہ خصوصیات نہیں آتی جو رب کو محبوب ہیں, تو میں رب کی محبوب نہیں ہو سکتی, اور میری زندگی اور میری موت رب کے لیے نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے اندر جو چیز پسند کرتا ہے وہ ان کی پاکیزگی اور صفائی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ محبت کرتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والوں سے, کیونکہ کثرت سے توبہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہے, اور اسی طرح پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے. متطہر کی جمع ہے متطہرین. متطہر یعنی جو کوشش کے ساتھ پاکیزگی اختیار کرے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں نہ صرف یہ کہ اپنے جسم بلکہ اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں. ہم نے جسمانی صفائی کے تحت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک مختلف چیزوں کے بارے میں جو قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے, اور اس کے بعد عام روزمرہ زندگی میں جن جن طریقوں سے اپنے جسم کی صفائی کرنی چاہیے ان پر ہم نے گفتگو کی. آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ بڑی طہارت کے بارے میں, یعنی قضاء حاجت کے آداب اور لباس وغیرہ کی صفائی. ایک تو ہے کہ انسان اپنے جسم کو, اپنے منہ کو, اپنی آنکھوں کو, کانوں کو ہر طرح کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچائے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں مزید صاف ستھرا کرنے کے طریقے اپنائے. اور اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم اور اپنے ساتھ لگی ہوئی گندگیوں کو, جن کی وجہ سے عبادت ہی قبول نہیں ہوتی, ان کو دور کرنے کا بطور خاص اہتمام کرے. ان میں سب سے پہلے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا, کیونکہ اگر یہ چھینٹیں جسم پر ہوں تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. تو وہ جو بات ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی میں جو پہلا حصہ ہے ان صلاتی, وہ للہ رب العالمین نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس بنیادی تقاضوں کو ہی پورا نہیں کرتی وہ نماز کہ جو شرائط ہیں اس کی قبولیت کی. تو ایسی نماز جس میں طہارت کا اہتمام نہ کیا گیا ہو, جسم ناپاک ہو, وہ نماز قبول نہیں ہوتی. تو آپ 100 دفعہ کہتے رہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, لیکن آپ کی صلاۃ اسی وقت اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی جب اس کی پسند کے مطابق ہوگی. اور اس کی پسند کے مطابق کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس میں سب سے پہلا قدم طہارت کا ہے, ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کا. بررج فہجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ نے 2 شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. پھر فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا. یعنی ایک ایسا شخص تھا کہ جو ظاہری گندگی کا شکار تھا اور دوسرا اخلاقی گندگی کا. تو ان دونوں میں بھی ایک مماثلت ہے. پیشاب کی چھینٹیں بھی اڑتے ہیں نا, کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں, جسم پہ پڑ جاتے ہیں, اور چیزیں جو آس پاس کا ماحول ہوتا ہے اس میں بکھر جاتے ہیں, تو اس سے بیڈ اسمیل کے علاوہ اور بہت سی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں. اسی طرح جو چغل خوری وہ بھی گندگی کو پھیلانے والی بات ہے, اور اس سے بھی انسان اخلاقی طور پر نجس ہو جاتا ہے, ناپاک ہو جاتا ہے, اور اس سے فتنہ فساد بھی پھوٹتا ہے. جس طرح پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے نماز تو نہیں ہوتی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی بیماریاں بھی پھیل سکتی, کئی امراض بھی جنم لے سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی امراض کی تحقیق کہاں سے کی جاتی ہے, پیشاب کے ٹیسٹ سے. یعنی انسان کا جو پیشاب کا اسپیسیمن ہے اس سے بہت سے امراض کا پتہ چلتا ہے.
انسان کے جسم کی پوری کیمسٹری اس سے سامنے آ جاتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی ہی نجاست یا اپنی ہی اخلاقی برائیوں کی شر سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. پھر پانی سے طہارت حاصل کرنا. یہ جو آیت ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہتے کہ یہ آیت اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے. عام طور پر کیا رواج تھا؟ مٹی سے طہارت حاصل کرنے کا. اس سے بھی ہو جاتی، لیکن پانی سے جو تسلی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. بعض لوگ مٹی کے بجائے ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں اور اسی کو ہی طہارت کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں. ٹیشو پیپر سے پیشاب کے چھینٹے خشک تو کیے جا سکتے ہیں مگر صاف نہیں کیے جا سکتے. یعنی اگر جسم کے کسی حصے پر پیشاب لگ گیا ہے اور آپ اس کو صرف ٹیشو سے جذب کر لیتے ہیں، خشک کر لیتے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں پاک ہو گئے جب تک اس کو دھویا نہ جائے؟ مٹی کے اندر یہ خصوصیت ضرور ہے کہ وہ وہاں کی لگی ہوئی نجاست کو اگر پوری طرح اتارتی نہیں لیکن اس کی ترکیب کو بدل دیتی ہے. اس لیے پانی سے دھونا لازم ہے، پسندیدہ ہے. پھر ناپاک جگہ کو پانی سے دھونا. ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام اس کی طرف دوڑے تو آپ نے فرمایا اس کے پیشاب کو مت روکو. پھر آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور پیشاب کی جگہ پر بہا دیا. یعنی نہ صرف یہ کہ جسم کو بلکہ جس جگہ پر پیشاب ہو اس کو بھی دھو لینا چاہیے، صاف ستھرا کر دینا چاہیے. عام طور پر بڑوں کے ساتھ ایسی مشکل نہیں ہوتی، لیکن چھوٹے بچے یا بہت بوڑھے لوگ جو اپنا پیشاب کنٹرول نہیں کر سکتے، ان دونوں کے سلسلے میں پھر انسان کو مزید محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کا بستر ہو یا پھر واش روم تک کا راستہ یا کوئی بھی اور جگہ جہاں ان کا پیشاب لگ سکتا ہو، اس سب کے بارے میں بھی احتیاط برتنی چاہیے. صرف اس میں ایکسپشنل کیس چھوٹا بچہ ہے، لڑکا جو ابھی روٹی نہیں کھا رہا ہو یا کوئی سالڈز پر نہ ہو، تو اس کے پیشاب کی چھینٹیں اگر پھیل جائیں تو ان پر اگر پانی کا چھینٹا مار دیا جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے. لیکن لڑکی کا پیشاب یا کھانا کھانے والے بچے کا پیشاب جو ہے وہ نجس ہے اور اس کو دھونا چاہیے. اور دھونے کے لیے پانی کافی ہے، صابن ضروری نہیں. پانی پاک کرنے والا ہے، پاک کر دیتا ہے. صابن اس پہ مزید اس کو اچھا کر دیتا ہے. دودھ پیتے بچوں کے پیشاب کا حکم جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی گود میں بٹھایا تو اس نے آپ پہ پیشاب کر دیا. آپ نے پانی منگا کر اس پہ چھڑک دیا، اسے دھویا نہیں، اور کہا جاتا کہ یہ بچہ وہ تھا جو ابھی کھانا نہیں کھاتا. اسی طرح وہ لوگ جو ویسے صحت مند ہوں اور باقی ہر طرح کے چھینٹوں سے بچتے ہوں، ان کے لیے یہ احتیاط لازم ہے کہ جس فرش پر وہ نہاتے ہیں اس فرش پر پیشاب نہ کریں، کیونکہ بازو کا تو پھیل کر ادھر ادھر رہ سکتا ہے. نہاتے ہوئے جب صاف پانی کا چھینٹا اس پیشاب کے ساتھ ٹکرائے گا تو پلٹ کے واپس آپ پر بھی آ سکتا ہے. تو نہانے کی جگہ کو اور پیشاب کی جگہ کو الگ الگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس بات پر آپ مزید ریسرچ کریں گے کہ پیشاب میں کون سی ایسی نجاستیں ہیں یا ایسی کون سی خرابیاں ہیں یا ایسی کون سی گندگیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا زیادہ اہتمام کرنے کو کہا گیا ہے کہ چھینٹوں سے بھی بچے. پیشاب سے بچنا تو ہے ہی، اس کے چھینٹے سے بھی بچے. اور نہ بچنے پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ نہ بچنا ٹھیک نہیں، بلکہ اس پر سزا بھی بتائی گئی. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنی ارلی سٹیج پر یعنی قبر کے اندر ہی سزا شروع ہو جاتی. کچھ سزائیں تو ایسی نا جو بعد میں ہوگی، قیامت کے دن ہوگی انسان کے گناہوں پر، لیکن یہ وہ گناہ ہے جس پر قبر میں بھی عذاب ہے.